يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد و بے شمار درود و اسلام ہو سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شامل فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حشر کے میدان میں جمع فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. برادران اسلام، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کا یہ مہینہ اللہ کے فضل سے شروع ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت کا ایک موقع ہے، اور ایمان والوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بخشوا لیں اور بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں اپنے رب کی اپنے دامن میں سمیٹ لیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آج کے مختصر سے وقت میں رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والے کوئی خصوصی جو کام ہے، بہت زیادہ اہم ترین جو چند باتیں میں نے منتخب کی ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت بیان فرمائی ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہم سب نے اس رمضان المبارک میں تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے. یہ اصل مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. میں اس پر اگر وقت بچتا ہے تو میں بعد میں کچھ عرض کرتا ہوں. اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں جس سے روزے خراب ہو جاتے ہیں اور روزے کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ میں سب پہلے عرض کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيما ان يدع طعامه وشرابه. کہ جس کسی شخص نے روزے رکھے ہیں لیکن روزے کے ساتھ ساتھ اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ کا معاملہ نہیں چھوڑا. دو باتیں ہیں کہ جس شخص نے من لم يدع قول الزور، جھوٹی بات نہیں چھوڑی، والعمل به، اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، مطلب اپنے کاروبار میں اپنے معاملات زندگی کے اندر اس نے جو جھوٹ کا کام ہے وہ نہیں چھوڑا. یہاں پھر اور تھوڑی سی ایکسپلین کرتا ہوں. جھوٹ صرف بات کے ہیر پھیر کو نہیں کہتے، یعنی اصل بات سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کہنا زبان سے، صرف اس کو جھوٹ نہیں کہتے. جھوٹ کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں. جھوٹ کے اندر ملاوٹ بھی شامل ہے، یعنی جب بندہ ملاوٹ کرتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، بول نہیں رہا، کر رہا ہے. مطلب کسی کو دے رہا ہے خالص دودھ کہہ کے. میں مثال آ کے بات دودھی پہ آ جاتی ہے. بات اس میں ہم نے سمجھ لینی ہے کہ سارے معاملات دیگر جس کا معاملہ جس کے ساتھ ہے ہم سب سمجھیں کہ اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے. تو ہم پیسے لے رہے ہیں خالص چیز کے اور دے رہے ہیں غیر خالص، تو یہ اصل سے ہٹ کر ہے، یہ جھوٹ کا عمل ہے. یہ ناپ تول میں کمی نہیں اس طرح سے کہ کوئی 1 کلو چیز دیتا ہے تو وہ کلو نہیں دے رہا، لیے اس نے پیسے اس نے کلو کے لیے ہیں لیکن دے تھوڑے رہا ہے تو کلو کر کے دے رہا ہے، لیکن جھوٹ ہے نا. یہ بھی جھوٹ ہے.
اپنے معاملات کے اندر جو ڈنڈی مارنا ہے یہ جھوٹ کا عمل ہے. تو اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ کا معاملہ نہیں چھوڑا. فلیس للہ حاجۃ فیما ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا بہت سے گناہ ہیں نا، گناہوں کو تو چھوڑنا ہی چاہیے. روزہ ہی کیا ہے کہ انسان گناہوں کو اپنے ساتھ لگائے، لیکن خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے متعلق فرمایا ہے. جمعے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ فرمایا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزے کے متعلق خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے کے اندر تم نے جھوٹ نہیں بولنا. اور ایسے ہی بہت زیادہ ضروری بات اس کا خیال کرنا ضروری ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. جس کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا ہی نام نہیں، یعنی اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دینا روزہ نہیں ہے. صرف روزہ یہ بھی ہے کہ انسان ہر بیہودہ گوئی اور فضول باتوں سے رکے. من اللغو والرفث، لغو کا معنی ہوتا ہے بے معنی فضول باتیں. لغو ہر فضول بات، بے معنی لچر گفتگو جو ہے یہ لغو ہے. اور دوسری بات والرفث، جس کے اندر گندگی اور بےہودگی اور فحاشی اور بے حیائی کی باتیں ہوں، گندی باتیں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوڑنا ہے روزہ. تو اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہے اور ساتھ وہ بیہودہ گندی گفتگو بھی کرتا رہتا ہے، کوئی خیال نہیں کرتا، پہلے اور اب کی رمضان سے پہلے، روزے سے پہلے اور روزے کے بعد کی روٹین میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس نے روزے کا خیال ہی نہیں کیا. اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کوئی شخص صبح اس عالم میں کرے کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ یہ دو کام نہ کرے. فلا يرفث، نہ تو وہ کوئی بیہودہ کوئی کرے، گندی گفتگو کرے، اور نہ ہی ولا يجهل، نہ ہی کسی سے جہالت کرے، لڑائی کرے. فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر اس کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے یا اس کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو وہ آگے سے دو بدو جواب نہ دے، بلکہ آگے سے کہے بھائی میرا تو روزہ ہے. یعنی اپنے آپ کو روک لینا جو ہے یہ روزے کا اہم کام ہے. اور اس طریقے سے کچھ باتیں جو روزے کے اندر کی جانی چاہیے وہ بھی میں نے منتخب کی ہیں کہ اس کا اعادہ ضروری ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے متعلق تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری جو ہے ایک بہت باعث برکت چیز ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہوتی ہے کہ چیز بڑھ جاتی ہے. یہ عین ممکن ہے کہ برکت کے یہی مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ زائد ہو جائے. لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے. برکت کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ چیز انسان کے کام آ جائے، جو کھایا ہے وہ ہضم بھی ہو جائے، اور ہضم ہو کر وہ جزو بدن بھی بن جائے، اور اس کے لیے صحت اور شفا کا باعث بنے. یہ بھی برکت کا معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا، سحری کیا کرو. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا وہ اٹھتے نہیں ہیں اور اٹھنے سے آواز آ رہے ہیں اور وہ نہیں کرتے سحری، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمن فرمایا ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، کہ سحری کی ایسی چیز ہے اس کا کھانا برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو. یعنی اس سے پچھلی حدیث جو ہم نے سنی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سحری کرو، اور یہاں آپ نے فرمایا ہے کہ سحری کرنے کو مت چھوڑو. کیونکہ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کوئی شخص جو سحری کرتا ہے، خواہ اگر اس کا کھانے کا دین نہیں چاہتا تو وہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ سحری کرے، تو ایک گھونٹ ضرور پیے. ایک گھونٹ بھی سحری کر سکتا ہے تو وہ اٹھے اور سحری کرے. ہاں ایک بندہ جو ہے وہ نیت سے سویا ہے اور اس کو جو ہے بیداری نہیں ہوئی تو وہ اس سے روزہ رکھ سکتا ہے. یہاں یہ بھی مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے فرضی روزے کی نیت کی ہوئی ہو. جس کسی شخص نے فرضی روزے کی نیت نہیں کی ہوئی تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ بات بھی اشکال ضروری عرض کر دوں کہ بات کا یہ خیال ہے کہ سونے سے پہلے لازم نہیں ہے. ایک بندہ سویا ہی نہیں تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، سونے کی شرط نہیں ہے.
فجر کی اذان سے پہلے فرضی روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر فرضی روزے کی نیت کر کے سویا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور اٹھ نہیں سکا تو وہ اس سے روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن جب وہ اٹھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری ضرور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ چھوڑو, ایک گھونٹ بھی پی سکتے ہو تو پیو. کیوں بلا؟ ان اللہ تعالی و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود پڑھتے ہیں. اچھا, اللہ کا درود کہنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درود کہنا یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں. اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ, اے اللہ اس شخص کو بخش دے, اے اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرما دے. تو سحری کرو, ہاں ایک گھونٹ ہی کرو, کیونکہ سحری کرنے والوں کے اوپر اللہ اس کے فرشتے جو ہیں وہ درود کہتے ہیں. یہ سب صحیح سند سے احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تعالی فی اللیل والنہار اتقاء من النار ولکل مسلم ومسلمۃ فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات اور ہر دن, رمضان کے ہر رات اور ہر دن جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے ہزاروں لوگوں کو جہنم سے اللہ آزادی کی اعلان فرماتے ہیں. تو پہلی تو بات سمجھنے کی ہے کہ میرے بھائیوں, کوئی ہم میں سے ایسا بد نصیب نہ رہ جائے کہ رمضان سارے کا سارا گزر جائے اور وہ پھر بھی جہنم سے آزادی نہ لے سکے, جبکہ اعلان ہوتے ہوں کہ آج یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے آزاد ہیں, آج یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے آزاد ہیں. تو رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ کئی خوش نصیبوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, ہر مسلمان بندہ اور ہر مسلمان بندی رمضان کے اندر اس کے لیے ہر دن میں اور ہر رات میں دعوت مستجابۃ, اللہ نے اس کے لیے ایک دعا رکھی ہے جو ضرور قبول ہوگی. ہر مسلمان بندہ اور بندی کے لیے اللہ نے ہر دن اور رات میں, رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا رکھی ہے مستجابہ, جو قبول کی جائے گی. تو یہ بھی کمی نہ ہو جائے کہ کوئی ہم سستی کریں اور یہاں موقع ہے دعائیں قبول کروانے کا اور پھر ہم دعا نہ کر سکیں. لیکن یاد رکھے ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر سکتا ہوں. کھانا پینا پہننا حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. ماں باپ ناراض ہوں تو پھر اس کی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور انسان نے رشتہ داری کو توڑا ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہو انسان تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتے. 3 دن سے زیادہ اگر کسی سے ناراضگی ہے اللہ اس کی کوئی نفلی اور فرضی عبادت کو قبول نہیں کرتے. دعا بھی عبادت ہے. تو خیر ایسا عمل انسان نہ کر رہا ہو کہ جس سے انسان کی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت کے لیے موقع ہے, ہر دن اور رات میں ایک دعا ایسی اس کے لیے دے دی گئی ہے کہ جو قبول کی جائے گی. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها, کہ آدم کے بیٹے کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے. یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحسنۃ عشر امثالها, عمل ایک کرتا ہے, نیکی ایک کرتا ہے, اس کا بدلہ اس کو 10 دیا جاتا ہے. 10 الی 700 ضعف, منیمم 10, میکسیمم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن 700 گنے تک. یعنی خیر ایک کی, نیکی ایک کی, مثال کے طور پر روپیہ ایک خرچ کیا 700 تک اس کو بدلہ دیا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن روزے کے متعلق جو ہے قال اللہ عز وجل الا الصوم, مگر روزہ اس سے بھی ایکسیپشنل ہے, اس کی ایکسیپشن ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی جانتا ہوں, کیونکہ اس نے یدع شہوتہ وطعامہ اجلی, اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے لیے اپنی کھانے کو چھوڑا اور میرے لیے اس نے اپنی خواہشوں کو جو اس کے لیے جائز بھی تھیں وہ بھی چھوڑی. اس نے چونکہ میرے لیے چھوڑا ہے لہذا یہ روزہ مجھے ہی پتا ہے میرے لیے ہے, اس کا بدلہ بھی میں ہی جانتا ہوں. وہ میں اس وقت دوں گا جب یہ میرے پاس آئے گا, میں جانتا ہوں یا میں اس کو جب دوں گا تب پتہ چلے گا.
آدم کے بیٹے کے تمام معاملات کو فرشتے لکھتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے، لیکن روزے کی جگہ پر صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ روزہ، الصوم، روزہ، یہ رکھا ہوا ہے جی روزہ، اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو ایسی خوشیاں ہیں جو عظیم ترین خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے کہ جو اس کو اس کی افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت انسان ویسے بھی کھانا پینا جو ہے بھوکا رہا ہے اور اس وقت ساری چیزیں اس کے سامنے، اللہ کی برکتیں، رحمتیں، لیکن اصل اس میں خوشی مومن کی بھلا کیا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ سارا روزہ میں نے نبھا لیا ہے اور میرا روزہ پورا ہو گیا ہے اور اللہ میرا روزہ قبول فرما لیں گے، اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فرحۃ عند افطاری، ایک خوشی تو یہ افطاری کے وقت ہے، وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک عظیم ترین خوشی اس کو اس وقت حاصل ہونے والی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کا جب اس کو اجر تھمایا جائے گا اور وہ خوش ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں انسان کو خوشی بھلا کس بات کی ہوگی؟ جب اس کو کہہ دیا جائے گا کہ تو جنتی ہے۔ روزے کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو دوں گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو خوش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں زیادہ احادیث سنا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی شخص نے رمضان اس عالم میں گزارا کہ جس میں دو شرطیں ہوں، ایمانا، ایمان کی حالت میں، ایمان سمجھ کر، روزہ ایمان کی ایک جز ہے، جس کے روزے نہیں رکھے اس کا ایمان ناقص ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں اور ایمان سمجھ کر، ایمانداری کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے اس نے رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ سے اجر لینے کی نیت سے اس نے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، عظیم خوشخبری اس انسان کے لیے، عظیم انسان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی گزشتہ زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، ایمان کی تعزیز کے لیے اس کو پیش کر رہا ہوں اپنے اور ہمارے سامنے کہ ہم پورے اہتمام کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی ہو اور اتنے بڑے مغفرت کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہوں اور ہم پھر ویسے کے ویسے رہ جائیں۔ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی شخص نے قیام کیا، رات کا قیام کیا، اور رات کا جو قیام ہے نماز تراویح، یہ رات کا قیام ہے۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملا مسجد میں آ کے پڑھنے کا تو وہ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد سے رہ گیا ہے تو وہ بعد میں نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور رمضان کی نماز کو بھی قیام اللیل ہی کہا گیا ہے، تو نماز تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، اور نماز تراویح میں پڑھ لے تو وہ بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کسی شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا اور وہ نہیں گیا یہاں تک کہ جب امام جو ہے وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تب ہی وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور یہاں میں حدیث عرض کر رہا ہوں، یہ ہے من قام رمضان، جس کسی شخص نے رمضان کے راتوں کا قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ جو پہلے بیان ہوئی ہیں، ایمانا واحتسابا، ایمان سمجھ کر، ایمان کی حالت میں اور ایمانداری کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس شخص سے گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو بڑی قابل غور بات ہے جو اس سارے ہفتے میں سوچتا رہا ہوں کہ اس جمعے میں نے عرض کرنی ہے اپنے اور آپ کے لیے، بڑی قابل غور بات ہے، آپ نے حدیث یہ بار بار سنی ہوگی لیکن آپ پھر سے سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جو سٹیپ پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین۔ یہاں تو جگہ چھوٹی کی وجہ سے وہ منبر نہیں رکھا ہوا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے 3 سٹیپ ہوتے تھے، 1 2 3، آپ 3rd پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جو ہے وہ ڈلیور کرتے تھے، یہ آپ کے اسلام کی سنت ہے۔ اچھا ابھی ٹائم تھوڑا ہے، میں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں، آپ پھر پریشان ہوں گے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیسرے پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ آج کا خطیب تو پہلے پہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر کھڑا ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے. وہ ایک سٹیپ ڈاؤن ہو گئے, دوسرے پر کھڑے ہو کے وہ خطبہ ارشاد کرنے لگے. جب وہ اس دنیا سے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ عمر کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے, عمر اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس جگہ پر کھڑا ہو جہاں خلیفہ اول ابو بکر کھڑا ہوا کرتے تھے. وہ ون سٹیپ ڈاؤن ہو گئے, ایک سٹیپ جو ہے وہ اور نیچے ہو گئے, پہلے سٹیپ پہ آگے. جب وہ اس دنیا سے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ جس پر عمر کھڑے ہو. یہ احترام تھا صحابہ کا, جس پر عمر کھڑے ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں. لیکن اگر میں اس سے نیچے اترتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جائے گی, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو باقی رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے آج کا خطیب پہلے سٹیپ پر کھڑا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, دوسرے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, تیسرے پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. اچھا جب یہ سارا عمل ہو گیا, جمعہ ختم ہو گیا, تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایسا عمل سنا ہے جو اس سے پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے. آپ جب چڑھ رہے تھے ممبر کی سیڑھیوں پر تو آپ آمین فرما رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں اور اس کی تینوں باتوں پر میں نے تصدیق کا آمین لفظ کہہ دیا, ویریفائڈ, ڈن, ایسے ہی ہے. میں نے اس پر آمین کا, آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول ہو, اللہ اس کو قبول کر لے. تو پہلی بات جو جبریل نے مجھ سے کہی وہ یہ تھی بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں, لوگوں کو بتا دیں اور آپ اس پر تصدیق فرما دیں کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک بھی آیا اور رمضان مبارک کو پا کر بھی اگر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا تو بڑا بد نصیب انسان ہے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو I said آمین. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین, جبریل تیری یہ بات قبول ہو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ بات قبول ہو, اور کس نے کہا یہ بات آ کے, کس نے کہی؟ سید الملائکہ نے. اور فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا, یہ اللہ کا پیغام تھا, یہ اللہ کی بات سید الملائکہ کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر تصدیق کی مہر لگا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک بھی آیا کہ جب کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے, آسمان کے دروازے سارے مہینہ کھلے ہیں, جنت کے 8 دروازے سارے مہینے کے لیے کھول دیے ہیں, جنت کو اللہ نے سجا بھی دیا ہے, بہاریں لگ گئی ہیں اور جنت کو ایک علامتی طور پر سمبولیکلی اس کو کھول دیا ہے کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کر لو نیک اعمال. جنت کے سارے دروازوں کو سارا مہینہ کھولے رکھا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو علامتی طور پر سمبولیکلی, داخل تو بعد میں ہونا نا جب عمل ہو, جب حساب و کتاب ہوگا, لیکن اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین اور جو سرکش جن ہیں ان کی جو بڑی بڑی قیادت ہے ان کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیوں میں لگے ہوئے انسان آجا, موقع ہے, بڑھ اور آگے بڑھ, فاستبقوا الی الخیرات, خیرات میں سبقت لے جا, وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ, اور برائیوں کے اندر لگے ہوئے انسان اب موقع ہے, اب ہی رک جا. وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں, وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے آوازیں لگتی ہیں اور ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, لمحے لمحے پر انسانوں کو بخشش مل رہی ہوتی ہے, مغفرت مل رہی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اپنے رب کو انسان راضی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو معاف کروا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بد نصیب رہ گیا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین, اے جبریل تیری یہ بات قبول ہو, واقعی وہ بد نصیب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کہ جس کا عالم یہ ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے, ایک رات ہی ایسی ہے, اوروں کو باقی باتوں کو اگر چھوڑ کے یہ صرف اس کو دیکھو, کوئی سوچے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کے اندر تو ایک رات ہی ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 84 سال, راؤنڈ اباؤٹ 84 سال, 84 ایئرز.
اگر کوئی شخص اس ایک رات کو پا لے اور اس کے اندر عبادت کر لے، گویا کہ اس نے 80-84 سال سے زیادہ عبادت کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم مہینے کے اس کی عظیم راتوں میں بھی اگر انسان اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک آ گیا ہے اور ریفریشر کورس اللہ کروا رہے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کے لیے موقع بنا دیا ہے، میدان جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے، جنت سجا دی گئی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، معاملہ اللہ نے ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسا بد نصیب نہ رہ جائے میرا بھائی، میں اور آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ تو اس لحاظ سے کوئی چیز نہیں چھوڑنا، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، جاتے ہوئے ایک منٹ سے فائدہ اٹھا لینا ہے، جاتی ہوئی ایک گھڑی سے فائدہ اٹھا لینا ہے، جاتی ہوئی ٹائم گزر رہا ہے، ہر گزرتے ٹائم سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے۔ جہاں نظر آتا ہے کہیں افطاری کروا سکتے ہیں تو افطاری کروا دینی ہے، جہاں نظر آتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، خرچ کرنے کا موقع ہے، وہاں خرچ کر لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھے، لیکن جب رمضان مبارک ہوتا تھا، جبریل سے جب ملاقاتیں شروع ہوتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو جاتے ہوئے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، جب دیکھیں کہ یہاں میں خرچ کر سکتا ہوں، پیسے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جب آپ دیکھیں کہ آپ فارغ ہیں وہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لینا ہے، پھر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی ہے، اور رات کے قیام سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے، تو قرآن پاک کی تلاوت سے نیکیوں سے نیکی کا کوئی لمحہ نہ جائے۔ اور رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت خصوصی جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنا، 2 بار 3 بار 4 بار 4 صفحے پڑھیں گے ہر نماز کے ساتھ تو ایک قرآن پاک مکمل ہو سکتا ہے، تو 8 صفحے پڑھیں گے ہر نماز کے ساتھ تو 2 قرآن پاک کمپلیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ بڑھاتے جائیں تو کم از کم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ایک بار تو قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کرے۔ الغرض میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ بد نصیب ہی رہ جائے اور رمضان کا مہینہ سارے کا سارا گزر جائے اور انسان کی بخشش ہی نہ ہوئی ہو۔ اور آخری بات جو بہت زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں میں فرض کیے گئے تھے۔ فار واٹ؟ کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ بہترین مثال وہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالن پوچھی تھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابی بن کعب کون ہے؟ قاری قرآن، اور وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم شخص ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، اے میرے رسول، میرے حبیب، آپ اپنے شاگرد اپنے صحابی ابی سے قرآن سنیں، ابی سے قرآن سنیں۔ آپ نے ابی بن کعب کو بلایا اور ان سے کہا کہ ابی قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم قرآن کیا پڑھیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن آپ پر اترا ہے اور آپ کی آواز ہو اور قرآن آپ پر اترا ہو، جو حلاوت، جو انداز، جو مٹھاس آپ کی ہے وہ تو وہی ہے نا، آپ پڑھیں اور ہم سنیں یہ تو بات ہے نا، ہم پڑھیں آپ سنیں یہ تو کوئی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور حجرات میں صحابہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں میں جب گزرتا ہوں نا لوگوں کے حجروں کے پاس سے اور گھروں کے پاس سے، میں پہچان لیتا ہوں یہ فلاں بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ صحابہ جو ہے وہ تہجدوں میں قرآن پڑھتے تھے، لاؤڈر وائس کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور آج فجریں نہیں پڑھی جا رہی اور مسلمان کے مسلمان ہیں۔ خیر، تو آپ نے فرمایا ایک دن گزرے، آپ نے فرمایا وہی قرآن پاک بڑا اچھا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا۔ بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ تو ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ قرآن سنائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سنائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ خوشی سے پھولے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے،
اللہ نے میرا نام لیا ہے. دیکھیں فطرت ہے انسان کو. کوئی بندہ ہے مثلا ان میں سے کوئی بندہ ہے تو وہ کہ جی وہ پارک ویو میں فلاں بندہ ہے جو عمران خان جی مثلا کہہ دے یہ فلاں بندے نے بندہ کہتا ہے یہ وزیر اعظم نے میرا نام لیا. تو یہ تو دنیا کے انسان ہے نا. اللہ رب کائنات خالق ارض و سما, اللہ کل کائنات اور کل کائناتوں کے مالک خالق رازق, اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ ابئی سے قرآن سنے. تو آپ نے فرمایا ہاں ابئی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ ابئی سے قرآن سنے. تو پھر ابئی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھا اور آپ نے سنا. یہ وہ ابئی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کو خوب ستر سمجھتے تھے. تو اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابئی بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. میں اس کی وضاحت کرنے لگا تھا نا. بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آپ کا گزر کبھی کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے ایک چھوٹا سا راستہ ہو جس کو پگڈنڈی کہتے ہیں, ڈنڈی پگڈنڈی چھوٹا راستہ, اور اس چھوٹے سے راستے کے دونوں طرف جھاڑی دار درخت ہوں, ادھر بھی کانٹے والے درخت ہیں ادھر بھی کانٹے والے درخت ہیں, اس چھوٹے سے راستے میں سے آپ کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا ظاہری بات ہے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزروں گا اور اپنے آپ کو سمٹ کے گزروں گا کہ کہیں میرا کوئی کپڑے کا حصہ کسی کانٹے کے ساتھ اٹ نہ جائے اور پھٹ نہ جائے, میں اپنے آپ کو سمیٹ کے گزروں گا. تو عرض کیا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے. دنیا کے اندر دائیں بائیں گناہوں کی وادی ہے اور گناہ پھرتے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر بچتے 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 فوت ہو جانا اور اپنے رب سے جا ملنا, یہ تقویٰ ہے. دنیا کے اندر ایسے رہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے, گناہ تو بھائی اس دور میں تو اتنے زیادہ ہیں, یہاں ہاتھ میں گناہ ہے. آپ اچھی نیت سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو خواہ مخواہ جو ہے وہ سجسٹڈ پوسٹ آ رہی ہیں اور اس کو آپ اس میں خود بخود پوسٹیں اور ایڈورٹیزمنٹس کھل رہی ہیں, لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. اپنے آپ کو چشم پوشی کر کے اس کے پاس سے گزار جانا ہے, لیکن اس میں رکنا نہیں, ٹھہرنا نہیں, دیکھنا نہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ انڈلج نہیں ہونا, انوالو نہیں ہونا, اس کے اندر اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا, یہ تقویٰ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں یہ سکھایا جائے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, متقی کیسے بننا ہے. میرے بھائیو جیسے ہم روزے کے حال میں ہم خیال کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے میں نے غلط دیکھنا نہیں, اور میں نے روزہ رکھا ہے میں نے غلط سننا نہیں, میں نے روزہ رکھا ہے میں نے غلط بولنا نہیں, اور اگر کوئی اس کا خیال نہیں کرتا تو پھر اس کا تو روزے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ یقینی بات ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ اس کا خیال کرتا ہے نا کہ میں نے غلط نہیں سننا, میں نے غلط نہیں دیکھنا, میں نے غلط نہیں بولنا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا. ایک اندر کی ایک آواز ہوتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے یہ غلط کام نہیں کرنے. یہ صرف رمضان میں کیفیت نہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ ہم تمہیں کورس کروا رہے ہیں کہ جیسے روزے کے عالم میں گناہوں سے اب بچتے ہونا ایسے بقیہ جو ہے وہ 11 مہینے بھی آپ نے بچتے ہوئے اور ہر ساری زندگی ایسے گزار کے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. اور جب اس طرح سے زندگی تقویٰ کی اختیار کر کے انسان گزرے گا تو اپنے رب سے کے ساتھ ملاقات کرے گا, اور ادھر انسان فوت ہوگا تو ادھر سے آواز لگ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن روح ارجعی راضیۃ مرضیہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چڑھ, وہ تجھ پر راضی ہو چکا ہے اور تو اس پر راضی ہو چکا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آجا تیری روح کو ہم داخل کرتے ہیں فی عبادی اپنے بندوں میں, وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو میرے بھائیو یہ ہم نے سیکھنا ہے اور اچھے سے سیکھنا ہے, اور ایسے مسلمانی کی زندگی جو ہے وہ ہم نے اختیار کرنی ہے. بقیہ اپنی لائف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے شاید فرماتے تھے, دونوں میں نصیحت فرماتے تھے. اگر کوئی بات رہ جائے تو ہم دوسرے میں بھی عرض کر سکتے ہیں, کوئی غیر یہ سنت سے ہٹ کر بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی خطبے ہوتے تھے, 3 نہیں ہوتے تھے. کان للنبی حدیث کان للنبی خطبتان یجلس بینہما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے میں آپ نصیحت فرماتے تھے. اور بعض اگر ٹائم نہ ہو تو پھر ہم عربی میں ہی نصیحت پڑھ دیتے ہیں اور ٹائم ہو. بہرحال وہ آپ کو حدیث سنا رہا تھا, اس کو میں کمپلیٹ کر دوں کہ آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھے تو آپ نے آمین فرمایا, تو پہلا بیان ہوا تھا نا. تو دوسرے سٹیپ پر جب آپ نے قدم رکھا تو جبریل نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ سن کر آپ پر درود نہ پڑے. وہ سن پر من ذکرت عنده فلم يصلي عليك, جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ کا ذکر سن کر درود نہ پڑے, وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر یہ حق ہے کہ جب ان کے ماننے والوں کے سامنے ان کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پوری محبت سے جھوم کر جو ہے وہ ان کے لیے محبت سے درود کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین زندہ تھے, دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی اگر بوڑھے تھے اور زندہ تھے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اگر جنتی نہیں بنوا سکا, وہ شخص بھی بد نصیب ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو آپ نے فرمایا آمین. حدیث کمپلیٹ ہوئی, اللہ پر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان